بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کہانی۔ تہجد گناہ مٹاتی ہے، تہجد اداسی دور کرتی ہے، تہجد سکون دیتی ہے، تہجد معجزے دکھاتی ہے، اور معجزے تو انہی کے لیے ہوتے ہیں جو معجزات پہ یقین رکھتے ہیں۔ تہجد تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آتے ہیں نہ مصیبت اور اذیت کے جھونکے، جھونکوں کے بعد طوفان۔ کون ہے جو ان اذیتوں اور مصیبتوں کی رخ کو موڑ دیتا ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ نہ صدقہ ہے نہ نماز ہے انسان کی طرف سے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہی نہیں کوئی۔ میں، آپ، ہم سب دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت بار ہوئی، بہت نعمتیں ملی، لیکن رونا ہم نے اسی پہ ہے جو نہیں ملا۔ سوال کیا تھا مجھ سے کسی نے کہ جب تقدیر میں سب لکھا ہے تو دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے لکھا ہو ہماری تقدیر میں کہ ہم دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی اور ہمارا یہ کام ہوگا۔ تہجد کا وقت ہے جب اللہ آسمان دنیا پر تشریف لا کر کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب بھی اگر آپ یا میں نہ مانگے تو ہماری کوتاہی، اٹھ کر نماز پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ جو کسی سے نہیں مانگ سکتے وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں ہم۔ جو کسی کو بتا نہیں سکتے وہ اللہ کو بتا سکتے ہیں ہم۔ اس بات پر یقین کر لینا چاہیے ہمیں کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے قبولیت کے لیے۔ تہجد جب پڑھنے لگیں ہم تو بس اللہ سے ہی باتیں شیئر کر کے سکون ملتا ہے، پھر انسان کو مسائل سنانا اچھا نہیں لگتا۔ جیسے تہجد ایک معجزہ ہے، اسی طرح تہجد ایک راز ہے، اور اسی راز کو جان وہی سکتا ہے جو تہجد پڑھتا ہو۔ وقت ایسا ہے نا تہجد کا، سب سکون سے سو رہے ہیں۔ رات میں کون جاگتا ہے؟ محبوب سے بات کرنے والے۔ اب کس کو اپنا محبوب بنانا ہے یہ ہماری چوائس ہے۔ نامحرم کی سی آدھی رات کو بات اس وقت آپ کو سکون دے سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اطمینان نہیں ملے گا اس میں۔ اللہ سے بات کریں گے تو اللہ کو محبوب بنائیں گے تو کیا ہوگا یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ عزت چاہے مانگیں اللہ سے، صحت چاہے مانگیں اللہ سے، اولاد چاہے مانگیں اللہ سے، مال چاہے مانگیں اللہ سے، اللہ دیں گے، اللہ ہی نے دینا ہے، کیونکہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آپ آنا والے ہیں تو اس وقت آپ کا رونا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان سے کیوں مانگتے ہیں جو کہتے ہی نہیں کہ مجھ سے مانگو؟ اللہ سے مانگیں نا، اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو۔ تہجد کی رکعت مقدر نہیں ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ مفہوم حدیث: جتنی طاقت ہے اتنی رکعت ادا کر لیں، رکوع سجدوں کو لمبا کریں،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب تم نے تہجد شروع کی تو مسلسل پڑھتے رہنا، نہیں پڑھو گے تو تہجد بد دعا دے گی۔ جیسے بعض عورتیں کہتی ہیں چنگیر میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہی پڑا ہو، ضروری ہے ورنہ بد دعا دے گی۔ کچھ بھی کہانی گھڑ نہیں لیتے، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کر لیتے۔ فرض نہیں ہے افضل نماز ہے، اللہ سے اپنی منوائے رو رو کے اور اللہ کو منائیے رو رو کے۔ جب پڑھ سکیں پڑھیے۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یہ بھی غلط فہمی، جاگے ہوئے نہیں پڑھتے کہ سونا شرط ہے۔ جاگے ہیں تو موقع ہے، پڑھیں تہجد اور مانگیں دعائیں۔ عشاء پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت رات کے آخری حصے تک ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ ہاں، افضل وقت فجر سے پہلے ہے، آخری وقت رات کا، اور افضل ہے کہ شروع کریں اور چھوڑیں نہیں، لیکن اگر کبھی کبھی پڑھ لیں تو گناہ نہیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، رات میں کچھ غلط بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھیں اور اللہ کا قرب پائیں، ہمارے تمام گناہ معاف ہوں اور ہماری تمام دعائیں قبول ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔